بیٹے پر باپ کا حق ایسا ہے، ادب یہ بیان ہوا کہ بیٹا باپ کے ساتھ غلام کی طرح رہے، کہ جس طرح غلام آقا کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے نا کہ کب آقا کا حکم آ جائے اور میں اس پر عمل کروں، بالکل ریڈی ٹو خدمت، آقا سمجھے اپنے باپ کو۔ والد سب کچھ ہے ہمارا، پلیز میں اور آپ جو کچھ ہے نا دنیا میں، یہ بات آج ذہن میں بٹھا لیں، جو شرافت ملی، جو عزت ملی، جو دولت ملی، واٹ ایور، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے۔ اور پلیز میں دوبارہ بار بار ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بوڑھے والد کو یہ احساس دلائیں، یہ لفظ احساس ہے نا، اس کی فیلنگ کو محسوس کریں، اس کو تنہا نہ کر دیں گھر میں۔ بعض اوقات بچہ کچھ ترقی کر جاتا ہے، دنیا میں ترقی کر جاتا ہے، یا دین میں یا کسی بھی معاملے میں شہرت والا ہو جاتا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، تو والد کو یہ احساس دلائیں کہ ساری شہرت بھی جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کی ایک اور پریکٹس بتاتا ہوں، مطلب ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فینز ہیں، یا آپ کے بھی نوکر ہیں، یا آپ جاب بزنس کر رہے ہیں، اور آپ سے وہ لوگ مل رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے والد کا ہاتھ چومیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے والد کو کتنی خوشی ہوگی، اور ان سب کو پتا چلے گا کہ جس کی ہم عزت کر رہے ہیں نا اس کا والد یہ ہے۔ یعنی ایسا بھی دیکھا گیا اشفاق بھائی کہ کسی کو کچھ نام مل جائے نا، اور باپ پرانا گاؤں کا ہو، یا اس کو پڑھنا لکھا نہ دیہاتی باپ ہو، کیونکہ دیہات سے بھی کچھ لوگ ترقی کر جاتے ہیں، تو وہ باپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے کہ یہ میرا باپ ہے، شرماتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بتاؤ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، دنیا میں ہر بندہ آپ سے حسد کر سکتا ہے، آپ کے ماں باپ نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کی ترقی میں ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ یہ تھوڑی کہیں گے میرا بیٹا مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا۔ ارے باپ تو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، مجھ سے زیادہ سکون ملے، مجھ سے زیادہ شہرت ملے، عزت ملے، دولت ملے، وہ آپ کے ہر کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ مگر آپ ہیں کہ اپنی خوشی میں اسے شریک کرنے میں گھبرا رہے ہیں۔ اس کو ریئلائز کراؤ اس عمر میں، باپ پیسے لے کے کہیں نہیں چلا جائے گا، آپ کا کاروبار سمیٹ کے کہیں نہیں جائے گا۔ ایک بار کہہ تو دو ابو یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ میرا تیرا نہ کرے ماں باپ کے ساتھ، خاص طور پہ والد کے ساتھ۔ اس بڑھاپے میں اس نے نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، لیکن آپ اس احساس کے ساتھ اسے جینے دیں کہ میں آج بھی گھر کا سربراہ ہوں، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے بڑے ہو گئے، بیٹیاں بڑی ہو گئی، ان کا کاروبار بڑھ گیا، ان کی فیملیز بڑی ہو گئی، مگر یہ آج بھی مجھے لیڈر آف دا ہاؤس سمجھتے ہیں۔ اس کو گھر کے کونے میں پڑا ہوا بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ کے چند جملے اس کو آخری زندگی کے جو دن ہے نا وہ بہت خوشگوار اور بڑے، جس کو کہتے ہیں آنر والے کر دیں گے۔ وہ بڑی مزیدار لائف گزارے گا کہ میرے بیٹے آج بھی میرے ہیں، ان کا سب کچھ یہ مجھے اپنا ہی کہتے ہیں۔ اس نے اور کیا کرنا ہے، لیکن اس کے دل سے جو دعائیں نکلنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے کتنے طوفان ٹال دیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ تو حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہتے ہیں نا ابو اور کتنا کروں آپ کے لیے، ارے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ بیچ دو اپنا، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑھاپے میں نا ایک بات سمجھیے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے، ریکگنائزیشن مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ 60 سال کے بعد بندہ جو ہے واپس چلا جاتا ہے 6-7 سال کی عمر پہ۔ اب آپ سمجھ لیں آپ کا 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کو نہیں سمجھ آتا تو آپ ڈرتے نہیں ہیں اس سے، وہ بار بار پوچھتا ہے تو آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے، وہ ضد کرتا ہے تو آپ کو برا نہیں لگتا۔ آپ بالکل اپنے ماں باپ کو 60 کے بعد ویسا سمجھ لیں، آپ ایزی ہو جائیں گے۔ اچھا آپ امیجن کر لیں کہ میں 6 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں، اب وہ دوبارہ کہیں گے آپ کو برا نہیں لگے گا، وہ ضد کریں گے آپ کو، وہ ڈانٹیں گے تو آپ کو، بچہ بھی نہیں کہتا میں نے نہیں ابو میں نے آپ سے نہیں بات کرنی، تو آپ کو برا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ رو بھی رہا ہوتا تو آپ کو برا نہیں لگ رہا۔ تو آپ اپنے والد کو 60 کے بعد 0 ہٹا دیں اور 6 سال کا بچہ سمجھ لیں۔ اب آپ انجوائے کریں، اب ان کی خدمت کریں، اب ان کی باتوں کو برا نہ مانیں، ورنہ وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے بیٹے اور باپ کے درمیان کہ وہ ابو آپ بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں، اور جناب جو ہے وہ ضد کرتے ہیں۔ ارے وہ اب اس عمر میں پہنچے کہ ان کو سننا مشکل، سنائی مشکل دے رہا ہے، سمجھ میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، آپ ان کی خدمت گار بن جائیں جس طرح 5-6 سال کے بچے کے خدمت گار تھے۔ ورنہ اگر یہ والا حال آپ نے رکھا کہ ان کی ہر بات آپ کو بری لگنے لگی تو پھر آپ نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، آپ ان کو معاذ اللہ سے جملے کہنے لگ جائیں گے جو بالکل گوارا نہیں ہے۔ تو آپ بالکل اچھا اس عمر میں خدمت کی ضرورت ہے نا، پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، دوائی دلانی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ سچ بتاؤں اولاد کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ ہو جائے۔ کبھی یہ مت کہنا یہ میرے ہیں، واللہ آپ جب ماں باپ پر خرچ کرو نا، آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، یا اللہ یہ دن تو نے مجھے دکھائے کہ میں اس قابل بنا کہ میری کچھ رقم، میری کیا وہ بھی ماں باپ کی وجہ سے ملی، لیکن میں اب خرچ کر رہا ہوں۔
ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا. فرام دا ڈے ون. آپ بتاؤ اب تک ہم یہاں تک پہنچے, کھلانا پلانا, لباس, تعلیم, ہمارا گھومنا پھرنا, ہماری خواہشیں, سب کچھ کس نے خرچ کیا؟ اگر اس کا حساب تو کرو وہ کتنے بنتے ہیں. آج تمہیں تھوڑے سے خرچ کرنے کی باری آئی تو کہتے ہو میرے. اللہ اکبر. یہ بھاگ جاگے تمہارے پیسوں کے جو ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ملا. ورنہ کئی ماں باپ پتہ ہے کیسے کہ وہ خدمت کا موقع دینے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں.